یاد کرد اور یادداشت یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. یادداشت کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسی حضوری آ جائے کہ اس کو بلا تکلف اللہ یاد رہے. بلا تکلف اللہ یاد. اس کی مثال یوں سمجھے کہ باقی کاموں کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, سانس لینے کے لیے تو کچھ نہیں کرنا پڑتا. اس کا نظم اللہ نے ایسے بنایا ہے, ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, ہمیں احساس ہے کہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یا نہیں ہے. سانس تو آ رہا ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سانس کا ایک آٹومیٹک سلسلہ جسم کے اندر چل رہا ہے, اس طرح اللہ تعالی کی ایسی حضوری دل میں آ جائے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اس کا دل اپنے اللہ سے واصل ہو. اس کو مقام یادداشت کہتے ہیں, اور یہ سلوک کا آخری درجہ ہے. تو سلوک کا مقصد ہے یادداشت کا مقام حاصل کرنا. سلوک میں کیا حاصل کرنا ہے؟ نہ کرامات حاصل کرنی ہے, نہ مقدموں کا فتح ہونا ہے, نہ رنگوں کو دیکھنا ہے, نہ خلاف عادت کوئی واقعات کا ہونا ہے, نہ تصوف کا مقصد دعاؤں کا قبول ہونا ہے, نہ تصوف کا مقصد دشمن پر فتح پانا ہے. کوئی تصوف کا مقصد نہیں. تصوف کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان ایسی محنت کرے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد اس طرح بیٹھ جائے کہ کسی حال میں بھی اس کی یاد کا رشتہ نہ ٹوٹے. تو جیسے سانس کا سلسلہ چل رہا ہے, اب بند تو نہیں نہ ہوتا, چاہے جس مرضی حالت میں ہو, سو بھی جائیں تو بھی چلتا ہے. کھیل رہے ہوں, جاگ رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, بات کر رہے ہوں, سن رہے ہوں, سانس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اللہ کی یاد کا سلسلہ سانس کی مانند بن جاتا ہے. اس کو مقام یادداشت کہتے ہیں کہ اب اس سالک کو اللہ کی یادداشت نصیب ہو گئی. ایسے سالک کو اگر 1000 سال بھی عمر دی جائے اور وہ کوشش کرے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں تو وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا. ایسی اللہ کی یاد دل میں رچ جاتی ہے کہ اب انسان اس کے بغیر وقت گزار ہی نہیں سکتا. اس کو یادداشت کہتے ہیں. سالک جب تک طریقت یعنی تکلف میں ہے اور حقیقت و ملکہ حضور کے ساتھ نہیں ملا تو اس کو یاد کرد کہتے ہیں. شروع میں تکلف سے یاد کرنا, اور جب وہ آٹومیٹک سلسلہ جڑ گیا تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ یادداشت کہیں گے. جب حضور دائمی ہو جاتا ہے اور یاد کر کے تکلف سے رہائی پا لیتا ہے اور ایسا ملکہ ہو جاتا ہے کہ نفی کرنے سے بھی نفی نہیں ہوتی, تو یہ حالت یادداشت ہوتی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ باتوں کو آپ بھلانا چاہتے ہیں مگر وہ بھولتی نہیں ہے. کوشش بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں پتہ نہیں یہ بات مجھے بھولتی نہیں. جیسے وہ کیفیت ہو جاتی ہے نا ہماری کسی معاملے میں, تو سالک کی سلوک کے اختتام پر یہی کیفیت کہ وہ بھولنا بھی چاہے وہ اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا. بھول ہی نہیں سکتا. ایسی اللہ کی یاد دل میں آ جاتی ہے. اس پر حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوب میں ایک واقعہ لکھا ہے, عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر فنائیت کا مقام ذرا لمبا ہو گیا. تو فنائیت کے مقام میں دل کے تو مزے ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے, مگر جسم کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. نیند پوری نہیں ہوتی, آتی نہیں, جاگ ہوش رہتا ہے ہر وقت, تقاضے کم ہو جاتے ہیں بدن کے, تو بدن کو تو اپنی غذا چاہیے. تو روح کے تو مزے, لیکن بدن کی اس میں ذرا کمی ہوتی ہے. تو وہ تھک گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بس تھوڑا مجھے وقت مل جائے تو میرے بدن کو آرام مل جائے. تو وہ بھولنا چاہتے تھے مگر وہ بھول ہوتی نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ ان کے ہمسائے میں ایک آدمی تھا, وہ شکار کے لیے نکلا. اس زمانے میں کتوں کو سکھایا کرتے تھے
خرگوش پکڑنے کا طریقہ، تو وہ کتے پکڑا کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے۔ تو جب وہ جانے لگے تو عبداللہ استخری رحمۃ اللہ ان کے ساتھ ہو گئے، اس نیت کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ ذرا شکار کے لیے جاؤں گا تو کاموں میں مشغول ہو کے تھوڑی دیر ہو سکتا ہے میرے اوپر غفلت کی آ جائے اور میرے بدن کو کچھ راحت مل جائے۔ سارا دن ان کے ساتھ پھرے اور ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہوئی، اور اسی طرح واپس آئے اور واپس آ کے دعا کرنے لگے، اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ یہ دعا کی، اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ غافل بھی ہونا بھی چاہتے ہیں، غافل ہو نہیں، بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے۔ وہ شعر ہے نا کسی کا، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو یادداشت کے مقام پہ جا کے سالک کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد اس کے دل میں ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ جیسے بدن کی بقا اس کے سانس کے چلنے سے ہے، اس کے دل کی بقا اللہ کی یاد کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے انسان کے لیے کہ اس دنیا میں محنت کر کے وہ اس مقام کو پا لے کہ جہاں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث مبارکہ میں جو غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرے اس کے اتنے فضائل ہیں، تو جو یاد کا وہ مقام پا لے کہ جہاں بھول ہی ختم ہو جائے تو اللہ کے ساتھ کیا تعلق اس کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یادداشت کا مطلب جو ابتدا میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو یاد کرد کہتے ہیں کہ تکلفاً اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور جب سالک کو فنائے کاملہ نصیب ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کو یادداشت کہتے ہیں کہ اس یادداشت کے بعد پھر سالک کا اللہ سے غافل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو یوں کہا، الفانیو لا یرد۔ الفانیو کہ جو فانی ہوتا ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ فانی جو ہے وہ واپس، اب عام ذہن میں اشکال آئے گا کہ جی فانی کیوں نہیں لوٹ سکتا؟ وہ اس طرح کہ جس طرح ایک پھل پکنے کے بعد کچا ہو سکتا ہے، ایک انسان مرد بننے کے بعد پھر لڑکے والی صفت پہ آ سکتا ہے کہ جس میں مرد میں قوت نہیں ہوتی؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ ایک نعمت مل گئی تو مل گئی، تو مرد نہ مرد تو نہیں بن سکتا نا۔ اسی طرح پھلا ہوا پھل وہ کچا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو جس طرح پکا ہوا پھل کچا نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ ذکر میں اب اتنا پک چکا ہے کہ اب یہ ذکر میں کچا نہیں ہو سکتا۔ الفانی ولا یرد، اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ اس مقام پہ پہنچ کے انسان اللہ کے ان بندوں میں شمار ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں شیطان تیرا ان پہ دور نہیں چل سکتا۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو حضوری کے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اب شیطان ان کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا، اللہ سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ عبادی کے رتبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کتنی یہ خوش نصیبی ہے بندے کے لیے کہ زندگی میں محنت کرے جس کے انجام پر اس کو عبادی کے زمرے میں شمولیت نصیب ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔